بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان والشمس بالقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ خدا بزرگ برتر کے پاک کلام سے ہم نے آغاز کیا کہ سارے آغاز اسی ذات بابرکت کو زیبا ہے۔ میں نے سورہ رحمان کا ترجمہ کیا جوش صاحب کے سبب سے بھی۔ جوش صاحب نے سورہ رحمان کا منظوم ترجمہ کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جوش ملحد تھے یا اللہ میاں کو نہیں مانتے تھے، اے فنا انسان کب تجھے ہوش آئے گا، تیرگی میں ٹھوکریں آخر کہاں تک کھائے گا، اس تمرد کی روش سے بھی کبھی باز آئے گا، کیا کرے گا سامنے سے جب حجاب اٹھ جائے گا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ اور صرف دو شعر اور کہ یہ سحر کا حسن، یہ سیار گاں اور فضا، یہ معطر باغ، یہ سبزہ، یہ کلیاں دل ربا، یہ بیاباں، یہ کھلے میدان، یہ ٹھنڈی ہوا، سوچ تو کیا 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 ہے تجھ کو قدرت نے عطا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ اور ہم ایسے اہل ہنر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ مہمانان گرامی قدر، خواتین و حضرات، ادبی و ثقافتی تنظیم زاویہ کے زیر اہتمام منعقدہ حضرت جوش ملی آبادی شاعر انسانیت جوش صاحب کی آخری نثری تحریر، آخری 42 سال کے بعد جوش صاحب کی یہ کتاب ہمارے سامنے آئی ہے، فکر و ذکر کے نام سے۔ اور اس کتاب کا دیباچہ بھی جوش صاحب نے اپنی زندگی میں لکھا تھا۔ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج کی اس کتاب کی تقریب کی صدارت افتخار اردو جناب افتخار عارف صاحب فرما رہے ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ آج سے 6 مہینے پہلے 42 سال کے بعد ہی جوش صاحب کی آخری شعری کتاب محمل و جرس کے نام سے منظر عام پر آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری اردو دنیا میں اس کتاب کا استقبال کیا گیا، اور واقعتاً وہ بڑے اعزاز کی بات تھی پوری اردو دنیا کے لیے کہ جوش صاحب کو 42 سال کے بعد ان کا آخری شعری مجموعہ آیا۔ اور یہ بھی اہم ترین بات ہے کہ جوش صاحب کی یہ کتاب جو ان کی نثری ان کے فکر و خیالات پر مشتمل ہے، وہ کتاب بھی، اس کتاب کو بھی جوش صاحب نے 42 سال پہلے سے بھی مسلسل لکھنا شروع کیا تھا، اور ابھی 2 ماہ پہلے یہ کتاب منظر عام پر آئی۔ اس کتاب کی اشاعت میں اور پہلی کتاب کی اشاعت میں بھی مجھے یہ کہنا چاہیے صدر گرامی کی اور آپ سب کی اجازت سے کہ جوش صاحب کے خانوادے کا، ان کی پوتی کا یقیناً ہاتھ ہے کہ ان کے وجہ سے یہ کتاب منظر عام پر آئی، کیونکہ 42 سال سے انہوں نے یہ کتابیں اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں بہت سنبھال کر، اور اس کا پورا کریڈٹ پہلی کتاب کی طرح سے محمل و جرس کا ہمارے دوست جو ہیوسٹن میں ہیں عدیل زیدی صاحب، عدیل زیدی کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ دونوں کتابیں جوش صاحب کی فیملی سے حاصل کیں اور اپنی ایک ٹیم یہاں پر بھیجی، اس کی اسکیننگ کی، اور ان کتابوں کو پورے اہتمام کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ پورے ملک کے جو مایہ لکھنے والے ہیں ان کو دکھانے کے بعد اس کتاب کو دانیال پبلیکیشن کراچی سے محترمہ حوری نورانی صاحبہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا، جو آپ کے سامنے ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، اور آج کا دن بھی محمل الجرس کی طرح سے اردو دنیا کے لیے بہت بڑا دن ہے کہ جوش صاحب کی آخری نثری تحریر کی کتاب کی آج یہاں پر تقریب پذیرائی ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جوش صاحب کی جو آخری شعری کتاب تھی اس کی پہلی تقریب بھی اسلام آباد میں ہوئی تھی، اور جوش صاحب کی جو آخری نثری تحریر کی کتاب ہے اس کی تقریب بھی اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ اور یہ میرے لیے بہت عزت کی اور اعزاز کی بات ہے کہ جوش صاحب کی اس کتاب کی تقریب زاویہ کے زیر اہتمام ہو رہی ہے، اور ادارہ فروغ قومی زبان کے تعاون سے ہم نے اس تقریب کو منعقد کیا ہے۔ اس تقریب میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے روشن چہرے، ایسے نایاب لوگ یہاں موجود ہیں جو بہت کم تقاریب میں شامل ہوتے ہیں، اور آج کی اس تقریب میں ہمارے ساتھ ہیں لفظ کی محبت میں اور جوش صاحب کی محبت میں۔ میں ان سب کو بہت دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جوش صاحب خواتین و حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا چھتنار برگد ہیں جس کے نیچے ہر صنف ادب کو پناہ ملی، چاہے وہ نثر نگاری ہو یا شاعری ہو، انشاء نگاری ہو، مضمون نویسی ہو، خطوط نویسی ہو۔ جوش صاحب نے ہر ایک کے لیے نئے پیمانے چھوڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اپنے دوستوں کی جو خاکہ نگاری جوش صاحب نے کی ہے وہ بھی اپنی مثالات ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کردار ہمارے سامنے زندہ کھڑے ہیں۔ جوش صاحب ہر لحاظ سے محسن اردو ہیں۔ اردو کے دامن کو جوش صاحب نے بہت وسعت دی۔ وہ نہ صرف اپنی مادری زبان اردو میں ید طولہ رکھتے تھے بلکہ عربی، فارسی، ہندی اور انگریزی پر بھی عبور رکھتے تھے۔ اپنی انہی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے انہوں نے انجمن ترقی اردو کراچی میں اور دارالترجمہ حیدرآباد دکن میں بھی کام کیا، اور قومی اردو لغت کی ترتیب و تالیف میں بھی انہوں نے بھرپور علمی معاونت کی جوش صاحب نے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے میں اس کتاب کی تقریب کا ہونا بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس ادارے کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی۔ میں کثرت ظہور سے نادیدنی ہوں جوش، میں شدت وجود سے ناآفریدہ ہوں۔ میں خواتین و حضرات ایک مرتبہ پھر اپنے سبھی معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے دوستوں، اردو کے بہت ممتاز اور خوبصورت شاعر، محقق، نقاد جناب اختر عثمان کا، اپنے بھائی کا بہت دل سے ممنون احسان ہوں۔ یہاں ہمارے ساتھ اردو کی بہت ممتاز نقاد اور محقق استاد تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر بی بی امینہ صاحبہ، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں ہمیں پروفیسر حسن سجاد صاحب بھی جوائن کریں گے انشاءاللہ گفتگو کرنے کے لیے۔ اور یہ اس کتاب کی تقریب پوری اردو دنیا میں، پورے دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جناب عدیل زیدی صاحب بھی ہیوسٹن سے ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، اگر آپ کوشش کیجیے گا کہ اگر وہ یہاں پہ موجود ہیں، ابھی تک نہیں آئے لیکن وہ زوم پر آ سکتے ہیں۔ زوم پر وہ آ سکتے ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے سب سے پہلے ملتمس ہوں ڈاکٹر بی بی امینہ صاحبہ سے، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ وہ فکر و ذکر کے حوالے سے اپنا مضمون جو ہے وہ ہم ہمارے سامنے رکھیں۔ ڈاکٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سر۔ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی تخلیق کار اس کی کوئی ایک جہت نمایاں ہو جائے تو اس کی باقی جہات جو ہے وہ پس پشت چلی جاتی ہیں، اور اس جہت کو بہت ہی زیادہ پذیرائی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جوش صاحب کا شمار ان خوش قسمت تخلیق کاروں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے جس موضوع یا جس صنف ادب میں بھی، جیسا ابھی سر نے بھی کہا کہ انہوں نے طب آزمائی کی اور اس میں انہوں نے اپنی تخلیقات چھوڑی یا اپنی تحقیقات یا اپنے مضامین، تقاریض، خطوط نویسی، جس جہت بھی آپ ان کی دیکھ لیں اس میں وہ ایک رجحان ساز کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے، حالانکہ ان کی بنیادی شہرت جو ہے وہ ان کی شاعری کی وجہ سے تھی، لیکن ہم ان کو ایک نثر نگار کے طور پر، ایک رجحان ساز نثر نگار دیکھتے ہیں۔ اور جو میں نے فکر و ذکر کا مطالعہ کیا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس نثر کے حوالے سے جو ان کی سب سے بڑی کتاب جو بہت ہی مقبول ہوئی ادبی حلقوں میں اور جوش کی شہرت میں اضافے کا باعث بنی، وہ ان کی یادوں کی بارات تھی۔ اور اس کتاب کو بھی پڑھنے کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نثری اعتبار سے، جوش کے اسلوب کے اعتبار سے اور ان کے فکر اور خیالات کے اعتبار سے کسی طور بھی اس کتاب سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہمیں وہ ساری چیزیں ملتی ہیں جو جوش کی
پچھلی نثری کتابوں میں بھی ہیں. تو اگر میں اسے دیکھوں تو جوش کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو وہ خود اپنی زندگی کے 4 بنیادی میلانات بتاتے ہیں. پہلی ہے شعر گوئی، دوسری ہے عشق بازی، تیسری ہے علم طلبی اور چوتھی ہے انسان دوستی. تو ہم ان فکر و ذکر میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں جتنے بھی اقوال دکھائی دیتے ہیں، میں اگر یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں تو ظاہر ابھی انہوں نے شاید کتاب نہیں دیکھی ہوگی، تو اس میں 409 اقوال جوش صاحب کے ہیں. یہ 2 حصوں میں منقسم ہے. ایک حصہ اول میں 409 اقوال ہیں جوش صاحب کے، اور دوسرے حصے میں 14 عنوانات کے تحت جوش صاحب کی مختصر تحریریں شامل ہیں. اس میں بھی ان کے افکار و نظریات پر روشنی پڑتی ہے اور جوش کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. تو ہم ان اقوال کو دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں یہی چاروں چیزیں دکھائی دیتی ہیں. ہمیں شعر کوئی سے متعلق ان کے اقوال دکھائی دیتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک شعر کیسا ہونا چاہیے، شاعر کیسا ہونا چاہیے، تخلیق کار کا منصب کیا ہے، تخلیق کار کو کیا کرنا چاہیے. اس کے حوالے سے ہمیں اقوال ملتے ہیں. عشق بازی، حسن و عشق کے معاملات، ان کے اپنے جو ہے وہ واقعات، اس سے متعلق بھی ہمیں اقوال اور مختصر تحریریں اس میں ملتی ہیں. علم طلبی کے حوالے سے جہاں تک اگر میں بات کروں تو جوش عقلیت پسندی کے قائل ہیں. یہ ہم سب جانتے ہیں. وہ نہ صرف خدا، انسان اور کائنات کے معاملات پر غور و فکر کرتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ سوالات بھی اٹھاتے چلے جاتے ہیں. تو اس کتاب کے اقوال میں بھی یہی ہے کہ وہ کہیں بھی کوئی موضوع چھیڑ دیتے ہیں، اس کے بعد اپنا سوال قارئین کے سپرد کر کے اور انہیں غور و فکر کی دعوت دیتے چلے جاتے ہیں. دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتی ہوں کہ جوش اپنے ہم اثروں کے برعکس مذہبی تنگ نظری اور اجارہ داری کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور انکار میں اقرار کی راہیں تلاش کرنے کی صحیح کرتے ہیں. یہاں ایک وضاحت طلب بات ہے. ظاہر ہے یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کو ذرا ظاہر سنبھال کے بات کرنی پڑتی ہے اس کے حوالے سے. تو وضاحت طلب بات یہ ہے کہ جوش کے حوالے سے یہ کہا جائے، جیسے ابھی ذکر بھی ہوا کہ انہیں منکر یا ملحد قرار دیا جاتا ہے. تو جوش وضاحت یہ ہے کہ اگر ہم ان اقوال کو بغور پڑھیں تو جوش جس خدا کے منکر ہیں وہ اس خدا کے منکر نہیں جو رحمان اور رحیم ہے اور جو ہمیں انہی کی نظم سورہ رحمان میں نظر آتے ہیں. وہ اس خدا کے منکر نہیں ہیں جو اپنی حکمت بالغہ سے نظام کائنات چلا رہے ہیں. جوش بالکل ان کے حق میں ہے. وہ اپنی کتاب اور اپنے ابواب کا آغاز بھی خدا تعالیٰ کے نام سے کرتے ہیں اور جہاں بھی وہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ انتہائی ہمیں عقیدت کے ساتھ ان کا ملتا ہے. لیکن وہ ایک خدا پر سوال ضرور اٹھاتے ہیں اور وہ کون سا خدا ہے؟ وہ ایسا خدا ہے جو بے بس ہے یا پھر انسان کی بے بسی کا تماشا دیکھتا ہے. یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. ایسا اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ہر چیز کے پس پشت اس کا مقصد دیکھنا بھی ضروری ہے. تو وہ ایسا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جب وہ انسانی فسادات کو دیکھتے ہیں دنیا میں تو اسے کار فطرت کے خلاف قرار دے کر نعرہ بغاوت بلند کرتے ہیں اور پھر اپنے نعرہ بغاوت کی بنا پر وہ ملحد قرار پاتے ہیں. بے شک بادی النظر میں اگر آپ ان تحریروں کو سرسری طور پر پڑھیں تو آپ کو یہی لگے گا، لیکن جب آپ بنظر غیر ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور جوش کے افکار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں غیر جانبداری سے اور تفکر سے، تو پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں مذہبی یا بقول ان کے دینی فساد اپنے مخصوص یا محدود معنوں میں مستعمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، اب یہ جو میں ترتیب بتا رہی ہوں مختلف فرقوں کی، یہ جوش صاحب کی ہی ترتیب ہے، وہ بھی سننے کے لائق ہے. وہ آریہ سماجوں، سناتن دھرموں، پروٹیسٹنٹس، رومن کیتھولک، چشتیوں، نقشبندیوں، صوفیوں، ملاؤں، وہابیوں، حدیثیوں، قادیانیوں، سنیوں اور شیعوں کے مابین آئے دن کی جھڑپوں، فسادات، دشمنیوں اور مذہبی فسادوں سے پناہ مانگتے ہیں. اب یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ ہم جس کو مذہب کا ایک دم سے سمجھ کر اور ہم اس کو صرف ایک فرقے سے مخصوص کر دیتے ہیں، یہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جوش اس کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں. وہ دنیا کے تمام جتنے بھی تحریکیں ہیں یا ان کے ماننے والے یا پیروکاروں کو وہ اس میں لاتے ہیں اور وہ اس کی بالکل مذمت کرتے ہیں جو اس کے ذریعے سے فساد پھیلانے کا باعث بنتے ہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ سچ کہنا خطرناک ہے اور سچ کہنے اور پول کھولنے کا جرم جو بھی کرتا ہے اسے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن جوش ہے کہ سچ کہنے سے باز نہیں آتے. اور ایسا اس لیے ہے کہ وہ حرف حق کے اعلان اور اس پر شہادت کے ارمان کے قائل ہیں. وہ اس سے نہیں ڈرتے. چنانچہ کبھی وہ شریعت اسلامی کی حدود میں داخل ہو کر نکاح میں ترازی طرفین کے مسئلے پر اپنا موقف بالکل واضح کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو کبھی نظام دنیا، خیر و شر کی کشمکش، حلال و حرام، ظالم اور مظلوم کے متضاد مسائل کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کوٹ، ٹھنڈے دل سے سوچتا ہوں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی تک انسان کا دماغ جاگا نہیں ہے.
اور ذہن کے بے شمار دریچوں میں سے ابھی صرف 2-1 دریچے کھلے ہیں۔ اس عالم میں کائنات کے متضاد مسائل کی گرہ کیوں کر کھولی جا سکتی ہے؟ ہمارا کام تو اس قدر ہے کہ ہم تجسس اور تحقیق کے میدان میں برابر کھدائی کرتے رہیں اور اس قدر کھدائی کر دیں کہ آنے والی نسلوں کا کام آسان ہو جائے۔ یہ وہ امر ہے جس میں یہ وہ امر ہے جس میں جوش ناقابل اصلاح دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ایشیا کے بقول ان کے، یہ ان کا ہی کوٹ ہے، کہ وہ ایشیا کے ان باپوں میں سے نہیں جو اپنی نسلوں کے اوہام گزیدہ ہونے پر اطمینان کا سانس لیتے ہیں، بلکہ جوش ہر لحظہ اپنی نسلوں کی تربیت سازی پر معمور نظر آتے ہیں۔ تربیت ان کی کیا ہے؟ سوال کرنا، سوال اٹھانا اور ان سوالوں کے جوابات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا۔ جس پر ان کے دوست احباب ان سے ناراض ہوتے ہیں، انہیں اندھوں کی لاٹھیاں نہ چھیننے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن وہ جوش تو ہو ہی نہیں سکتے۔ جوش اب یوں تو نہیں کر سکتے کہ تندرستوں کا علاج کریں اور بیماروں کو دوا کے بغیر ہی رہنے دیں، اور وہ ویسے بھی ان کی لاٹھیاں چھیننا نہیں چاہتے ان اندھوں کی، بلکہ وہ تو حرف عقل کے باریک شیشے کی مدد سے آپریشن کر کے ان کی بصارت کی وہ جوت جگانا چاہتے ہیں کہ جب ان کی بصارت آئے تو وہ خود اپنی لاٹھیاں اٹھا کر پھینک دیں۔ کیا میرے نزدیک یہ کتاب جوش کو ایک ایسا فرد بھی ثابت کرتی ہے جس میں نرگسیت ہے۔ یادوں کی بارات اگر آپ نے پڑھی ہو تو ظاہر ہے اس کے حوالے سے بھی جوش پر یہ کہا جاتا ہے، اور چونکہ میں خود بھی ایک پشتون فیملی سے ہوں تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ شاید ہمارے اندر ہی شامل ہے۔ تو یادوں کی بارات کی طرح یہاں بھی وہ اپنی محبت میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ساری کائنات انہیں اپنے گرد طواف کرتی دکھائی دیتی ہے، تاہم اگر کوئی چیز یہ بات سننے لائق ہے کہ اپنی محبت انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز جوش کو ان کی اپنی محبت سے ہٹا سکتی ہے تو وہ ایک چیز ہمیں جوش کے ہاں وہ چوتھی چیز جو میں نے شروع میں 4 چیزیں بتائی تھیں انسان دوستی کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اسی لیے ان کو شاعر انسانیت کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تمام قوانین تمدن اور ضابطہ ہائے اخلاق میں ایک ہی ضابطہ ٹھوس اور حقیقی ہے، اور وہ جو انسانیت اور شرافت کی اساس ہے، اور وہ کیا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہونے پائے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں پس ان ابطال ناقبول اور منطقی دلائل کے سامنے سر نگوں ہو جاؤ، اور ہم کو ہی نہیں کسی کو بھی برا مت کہو۔ رواداری اور مصالحت پسندی سے کام لو اور تمام اچھے اور برے آدمیوں کے درمیان اخوت اور محبت پیدا کر کے اس عالم کون و فساد کو دارالسلام کے سانچے میں ڈھال دو۔ اور یہی وہ پیغام ہے جو جوش اپنی اس پوری کتاب کے توسط سے دینا چاہتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کو غیر جانبداری سے پڑھا جائے۔ پھر آخر میں ایک ان کے اسلوب کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گی، کیونکہ جوش کا ذکر ہو اور ان کے اسلوب کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، اور میرا مسئلہ بھی یہی ہے کہ میں کبھی کوئی کتاب پڑھتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس نے اردو زبان کو کیا دیا۔ تو جوش نے اصطلاحات اور ان کی جو لفاظی ہے ان کی تراکیب ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جوش نے اس میں بھی نئی تراکیب وضع کی ہیں، اور پھر ان کے ہاں تشبیہات و استعارات کا بھی بہت خوبصورت اور نادر استعمال نظر آتا ہے۔ اب یہ ایک تشبیہ دیکھیں کہ بلکہ 2، نادان سے ہم کلام ہونا پتھر پر بیج بونا۔ اسی طرح کہتے ہیں حسن و عشق کی بات کرتے ہوئے کہ میں اس کے روب حسن کے آگے یوں زبان کھولتا ہوں جس طرح کوئی ضعیف البصر سوئی کے ناکے میں ڈورا پروتا۔ پھر اسی طرح وہ الفاظ کے ہیر پھیر سے مزاح کا کام بھی لیتے ہیں۔ کہتے ہیں بچپن میں گولیاں کھیلتا رہا، جوانی میں نظروں کی گولیاں کھاتا رہا، اب دواؤں کی گولیاں کھا رہا ہوں، کل فرشتہ مرگ یا کوئی اور دشمن گولی مار کر ہلاک کر دے گا، یعنی عمر بھر گولیاں ہی گولیاں۔ اسی طرح ایک اور جگہ مزاح ان کا دیکھیے کہ محبت اور نفرت دیورانیاں اور جٹھانیاں جن میں ہمیشہ کھٹ پٹ رہتی ہے۔ قافیہ پیمائی بھی ان کے ہاں ہے، ظاہر بحیثیت شاعر ان کی شہرت زیادہ ہے تو وہ نثر میں بھی شاعری کرتے محسوس ہوتے ہیں، کہتے ہیں، اور یہ ان کے ہر جگہ ہے جہاں ہر تحریر میں ہے، لیکن ان اقوال میں بطور خاص ہے جو بہت ہی مختصر اقوال ہیں، اور ایک سطر کا قول ہے ان کا، تمناؤں کا اتمام زندگی کا حبس دوام۔ اسی طرح کہتے ہیں شمر و یزید کے شیدائی اور نام مولانا کربلائی۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظم ہی کی طرح نثر میں بھی جوش جو ہے وہ اپنی اظہار کی پوری قوت رکھتے ہیں، اور موقع محل کے مطابق وہ الفاظ کا تراکیب کا چناؤ کرتے ہیں، فارسی اشعار کی پیوند کاری کرتے ہیں، قافیہ پیمائی، مترادفات، تشبیہات اور استعارات سے کام لیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ انتہائی تکلف سے بھی نثر لکھتے ہیں، لیکن وہ تکلف بھی ان کی نثر کا بے ساختہ پن نہیں چھین سکتے۔
تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گی، ایک تو حوری نورانی صاحبہ کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے اتنی اہم کتاب اتنی خوبصورت ابعاد کے ساتھ ہم تک پہنچائی، اور پھر یہ ہے کہ اس کے حوالے سے میں عدیل زیدی صاحب کی ہی ہم نوا ہوں کہ یہ کتاب پوری نوع انسانی کے لیے ہے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، اور جوش خود بھی کہتے ہیں کہ یہ عجب تماشا ہے کہ اہل کمال کے قدموں پر سر بھی جھکتے ہیں اور ان کے منہ پر بھی تھوکا جاتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی دو گروہ ضرور بنیں گے، سر جھکانے والے بھی اور منہ پہ تھوکنے والے بھی۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کیا کہنے، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ۔ فکر و ذکر کے حوالے سے ڈاکٹر بی بی امینہ کا نہایت شاندار اور بہت ہی عمدہ مضمون آپ نے سماعت کیا، اور ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل صحیح کہا کہ جوش صاحب کا انسان کی عظمت پر جوش صاحب کو کلیتاً یقین تھا، اور ان کی ایک نظم ہے عظمت انسان، وہ بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جوش صاحب کس طرح سے سوچتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی حد ہی نہیں اس احترام آدمیت کی، بدی کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں۔ تو جوش صاحب اس طرح کے بڑے آدمی تھے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی عمدہ مضمون لکھا بھی اور ہمیں سنایا بہت ہی عمدگی کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پر اپنے بہت عزیز بھائی اور خانوادہ جوش کے جو صحیح طرح سے سرپرست میں سمجھتا ہوں، فروخ ملیح آبادی یہاں میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ فروخ نے جوش صاحب پہ لکھا بھی، اور جس طرح سے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی داد دی جائے وہ بہت کم ہے۔ تو فروخ کے لیے بے شمار نام یہاں پہ تشریف فرما ہیں جو پہلی مرتبہ کسی تقریب میں آئے ہیں۔ میں صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ کوئی نام رہ نہ جائے وہ نام میں نے نہیں لیے۔ اب میں اپنے دوست اطہر سے التماس کروں گا۔ اطہر ہماری ان سنجیدہ محفلوں میں کبھی کبھار تشریف لاتے ہیں اور ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ بہت خوبصورت کلاسیکل ان کا انداز ہے، تو میں نے ان سے التماس کیا تھا رات ہی کو کہ اگر 3-4 اشعار وہ ہمیں سنائیں جوش صاحب کے۔ تو صدر گرامی کی اجازت سے اور آپ سب لوگوں کے تالیوں میں میں التماس کروں گا آپ سب کی اجازت کے ساتھ جی، اور کو غلطی ہوئی تو پلیز اس کے لیے معذرت سب کے ساتھ۔ کوشش ہے راگ ماروا کے اوپر تھوڑا سا اس کو کیا
جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا سوز غم دے دل کی چوٹوں میں کبھی چین سے رہنے نہ دیا رہنے نہ دیا دل کی چوٹوں دل کی دل کی چوٹوں میں کبھی چین سے رہنے نہ دیا جب چلی سرد ہوا میں تجھے یاد کیا جب چلی سرد ہوا میں تجھے یاد کیا اس کا رونا نہیں کیوں تم نے کیا دل مجھ کو تو ہوش نہیں تم کو خبر ہو شاید مجھ کو تو ہوش نہیں مجھ کو تو ہوش نہیں تم کو خبر ہو شاید لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے
بہت شکریہ اطہر، آپ نے اتنے کم وقت میں بہت ہی عمدگی سے سنایا، اور اس غزل میں ایک بہت خوبصورت شعر جو رہ گیا تم سے، اتنا مانوس ہوں فطرت سے کلی جب چٹکی، جھک کے میں نے یہ کہا مجھ سے کچھ ارشاد کیا، جھک کے میں نے یہ کہا مجھ سے کچھ ارشاد کیا، کیسی دیکھیے۔ بہت شکریہ۔ اور خواتین و حضرات، میں بغیر کسی تاخیر کے بہت محبت کے ساتھ اپنے عزیز، اپنے چھوٹے بھائی، اردو غزل کے بہت بے پناہ شاعر، بہت خوبصورت شاعر، محقق اور دانشور جناب اختر عثمان سے التماس کروں گا کہ وہ اس کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میرے مجلس میں ہمارے خصوصی خواتین و حضرات، عزیزان گرامی، جوش کے متعلق یا خود جوش کا اپنا کہا ہوا جو چھپا ہے، چاہے نثر ہے چاہے نظم ہے، وہ سارا الحمدللہ میں نے دیکھا ہوا ہے، اور اس میں آج عدیل زیدی کا تو ذکر ہوا، لیکن ہلال نقوی کا ذکر ضرور ہوا، جن کی وجہ سے آج جوش صاحب کا نام جو ہے وہ، انہوں نے جوش پر اتنا کام کیا کہ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ان کی ڈیووٹڈ ہے جوش کے لیے۔ میرے لیے جوش کبھی ایک معمہ نہیں رہے جن کو سمجھنے میں کوئی دشواری ہو یا کوئی مشکل ہو، اور اس میں کمال کوئی میرے فہم کا نہیں ہے، بلکہ خود جوش صاحب بہت سارے متضادات یا اپنا مترادفات اکٹھے کر کے رہ جاتے تھے اپنی شاعری و نثر میں، کہ اس کے لیے کسی لغت کو کنسلٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ کافر ادا پری رخ نازک بدن حسینہ، اس طرح کے وہ ان کے یہاں یہ سلسلہ تھا، اور بالکل سیدھے شاعر تھے۔ کبھی ان کو انقلاب کا شاعر کہا گیا، اور آج کل ان کو انسانیت کا شاعر کہا جا رہا ہے۔ فیض جیسے سلجھو آدمی نے جو گالیاں دینے پر بھی اپنے ہونٹ نہیں کھولتے تھے، میزان نے جوش کو رد انقلاب کا شاعر کہا ہے۔ اور یہ فیض کے قلم سے نکلے ہوئے یہ فقرے جو ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مستقبل میں آج جوش کو گئے ہوئے زمانہ گزر چکا، کہ جوش کی شعری اور نثری جو تحریریں ہیں ان کے معیار کیا ہے۔ وہ سیدھے سیدھے ایک سیکولر اور لبرل انسان تھے، ان کا کسی بھی قسم کی رسومیات سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسٹریٹجی کے طور پر ان کی یہاں موجود رہی ہیں، اور اس طرح کے شعراء کے یہاں موجود رہنا بھی چاہیے۔ جس طرح فیض نے کہا جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم دیکھیں گے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے، اگر آپ ڈیپتھ میں جا کر کسی شاعر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز اس نے اسٹریٹجیکلی اختیار کی ہے، اور کون سی چیز جو ہے وہ نظریاتی سطح پر اس کو آگے لے کے یا پیچھے لے کے جا رہی ہے۔ ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں، یا جوش کا ہے جو اب ہند کا زندہ کانپ رہا۔ تو جوش صاحب کا ایک کمال یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کا اکثر حصہ انہوں نے غزل کے خلاف بولتے ہوئے گزارا، اور جب ان کو تقویت دینے کے لیے کسی نقطے کی ضرورت ہوتی تھی، اپنے نقطۂ نظر کو تقویت دینے کے لیے کسی نقطے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ غزل کا شعر پڑھا کرتے تھے، گفتگو غزل کے خلاف کر رہے ہوتے تھے، لیکن جو مثالیں دیتے تھے وہ آخری انٹرویوز جو ہیں وہ سرمد کے اور باقی جو انٹرویوز ہیں
वो हमें ये बताते हैं। ये भी आज मेरे लिए बिल्कुल नई खबर है कि जोश साहब ने अंग्रेज़ी में कुछ लिखा पढ़ा है, मुझे मालूम नहीं है। मैंने काफ़ी कुछ सुनकर देखा। ये किताब जो है ये 2-1.5 बार तो कम से कम मैंने पढ़ी, जिसमें उनके फरमुदात हैं, इरशादात आलिया हैं और अपना वो हैं कौल अक़वाले जोश मलियाबादी वो है। तो वो वाक़या एक याद आता है मजाज के पढ़ने का, कि वो पढ़ रहे थे तो जोश ने उन्हें दाद दी कि मियाँ वाह क्या डिक्शन है। तो आगे से मजाज ने कहा कि जी जोश साहब ये डिक्शन है, डिक्शनरी नहीं है। और फिर एक वाक़या और है कि मौलाना के जो बड़े भाई थे वो जोश साहब के दोस्त थे, मौलाना मौदूदी के। तो कहीं गुफ्तगू चल रही थी तो जोश ने कहा कि मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है आपके मामलात से, आप जाने और आपके मामलात जाने। मैं तो एक सर्कुलर और एक मुख्तलिफ नज़रिया रखने वाला आदमी हूँ। और साथ ही उनकी ज़बान से ये निकल गया कि मैं तो इल्हाद की तरफ माइल हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि इस काम के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है जिसका तुम दावा कर रहे हो। तो नई नस्ल सिर्फ 2 तरीके ऐसे हैं 3 जिनसे जोश से कुछ सीख सकती है। कॉन्टेम्परेनिटी जोश को पढ़ के नहीं आएगी आप। लफ्ज़ का इस्तेमाल जोश से सीखा जा सकता है कि जोश लफ्ज़ को किस तरह इस्तेमाल करते थे, और लुगत से हट के भी उन्होंने जो लफ्ज़ वज़ा किए वो हमारी कितनी मदद करते हैं इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। शायर मिसरा बाफी का फ़न उनसे सीख सकता है। शायर जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं नज़्म की, जो मुख्तलिफ हैतें हैं नज़्म की, शायर उनसे वो सीख सकते हैं। नसार उनसे अल्फाज के मुतरादिफ़ात सीख सकते हैं, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स मुतदाद वो सीख सकते हैं। और इतनी ज़िंदगी गुज़रने के बावजूद कि 58 बरस हमें हो गए इस काम में, तो इबरत के तौर पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे सीखा जा सकता है। मैंने जोश को हमेशा एक अपने पैरेलल चलता हुआ आदमी पाया जो किसी भी मोड़ पे हमसे मिलता नहीं है। उनकी जो शख्सियत है और उनकी जो शायरी है, वो गालिब का वो जो शेर ना, हर के बस गुफ्तार फ़ख्र तुस्ताज़ नंगे मना, उस तरह का कुछ है कि वो अपने एलिटिज़म से बहुत कम निकलते हैं और बहुत कम दूसरे आदमी को मौका देते हैं कि वो उनके साथ कोई मुकालमा कर सके या डिस्कोर्स की या मुखातबे की कोई सूरत नज़र आ सके उसको। तो मुझे मेरा थोड़ा बहुत जो मुताला है वो मुझे ये बताता है कि जोश के यहाँ हमें लफ्ज़ का इस्तेनाद जोश के अलावा हम किसी भी जदीद शायर से, चाहे वो फैज़ ही क्यों ना हो, चाहे वो राशिद ही क्यों ना हो, उसके बजाय लफ्ज़ का इस्तेनाद हमें जोश से सीखना होगा। वो जोश से हम सीख सकते हैं, जोश मलियाबादी से, कि लफ्ज़ को इस्तेमाल कैसे करना है और उर्दू के लुगत में इजाफा किस तरह मुमकिन है। महज मुरक्कबात के ज़रिए या पोर्टमेंटरी वर्ड्स जो होते हैं, जैसे मोटेल है, जैसे ब्रंच है अंग्रेज़ी में, इस तरह की कोशिशें जारी रहती हैं उर्दू में भी। कभी संगाब की सूरत में, कभी दरियाब की सूरत में, कभी ज़र या नाब की सूरत में, कभी और सूरतों में वो रहती हैं। तो जोश को समझने के लिए हमें वही काम करना पड़ेगा, वही तरीक़ा इख्तियार करना पड़ेगा जो आई रिचर्ड्स ने हमें बताया है कि एक
पैरेलल जोश को पढ़ते हुए आप अपना एक पैरेलल बयानिया तरतीब देते जाइए कि रीडिंग ऑफ ए पोएम इज नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पोएम, इट इज इटसेल्फ ए पोएम। तो उनके अंदर जो एक जहर भरा हुआ है इस पूरी सोसाइटी के खिलाफ, जो नाकर्दाकारी है इस सोसाइटी की, उससे वो तंग थे। बुनियादी तौर पर वो किसी उससे नुक्ता नज़र से तंग नहीं थे, वो राशिद की तरह, लेकिन राशिद से कम दर्जे पर मशरिक की नाकर्दाकारी से नाला थे। मसला यह कहा जाता है कि राशिद मशरिक से नफरत करते थे, ये बिल्कुल झूठ है। उनकी जितनी कोट की जाने वाली या कोट करने के काबिल नज़्में, उनका खमीर उठा ही मशरिक से। जैसे हसन कूजागर है या और है, वो जब वो ये कहते हैं कि वो लोग हैं जिनकी आंखें कभी जामो मीना की लिम तक न पहुंची, ये रेज़ों की तहजीब पालें तो पालें, हसन कूजागर को कहाँ ला सकेंगे। तो जोश साहब मशरिक से मोहब्बत करने वाले, लेकिन मशरिक की नाकर्दाकारी से नफरत करने वाले, और उसकी वजूह जो है वो वाज़े हैं कि हमने द पीपल ऑफ आवर ओन फेथ इन्वेडेड अस, हमारे हम मजहबों ने हमें इन्वेड किया और हमने उनकी मदद की। ये तकलीफ थी जोश को बुनियादी तौर पर कि भाई ये जो लोग बाहर से आके मुसलमानों ही की सल्तनत पर हमला कर रहे हैं, इनके खिलाफ आपका मकामी आदमी बोलता क्यों नहीं। ये मसला था जोश का, जो सारा कुछ पढ़ के रुबाइयों समेत, और हरगिज नहीं कहा जोश ने मरसिया। वो जदीद नज़में हैं जो मुसद्दस हैं और जिनकी आड़ में उन्होंने अपने जो उनका नुक्ता नज़र है उसकी तरवीज को ज़रूरी समझा है, और यहाँ तक कह दिया है फिक्र हक सोज़े जहाँ काश्त नहीं कर सकती, करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे एक हद तक मुत्तफिक होते हुए भी मैं मरसिए में रिसा के अलावा, अगर लाखों एलिमेंट्स हों नौ अज्जा के अलावा और रिसा ना हो, तो मैं उसे मरसिए तस्लीम नहीं करता। ये जो हमारे यहाँ बाद में कोशिशें होती रही, अल्लामा वज़ीरुल हसन ने, सैयद वहीदुल हसन हाशमी और उनके शहीद फर्जंद जो हैं सैयद शमीउल हसन हाशमी, बहुत कोशिश की, कैसर बारवी ने बहुत कोशिश की, और बेपनाह लोग हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने उन्वानात के और मौज़ूआत के तहत, जैसे जोश के हैं, जैसे सबा अकबर आबादी का, तो सबा अकबर आबादी के दो बैत ऐसे हैं जिन्होंने मुझे जोश का बुनियादी मसला समझाया कि वो लफ्ज़ के साथ कितनी मोहब्बत करने वाले आदमी हैं। रातें कट जाती थी अक्सर लफ्ज़ की तौज़ीह में, तब कहीं बढ़ता था दाना लफ्ज़ की तस्बीह में। गर्द ये फ़र्क है बुनियादी तौर पर। तो मैं जोश को ये ट्रिब्यूट पेश कर सकता हूँ कि उनकी मिसराबाफी और लफ्ज़ पर उनकी दस्तरस जो है वो काबिल रश्क है, और हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अख्तर उस्मान को आपने इस्तेमाल किया जोश साहब की फिक्र के हवाले से, उनकी शायरी के हवाले से। अख्तर ने बहुत ही मुख्तलिफ बातें की इस किताब के अलावा भी जोश साहब के लिए, मगर मैं समझता हूँ कि जोश साहब की इनकलाबी शायरी का, जोश साहब की शायरी का जो अव्वल व आखिर हवाला है वो अज़मत इंसान है। हमने जो जोश साहब को जिस तरह से पढ़ा कि
مرغزارو چمنو وادیو کوہو صحرا سبزو شبنمو ریحانو گلو سرو صبا ذرو اخترو مہرو مہو دشتو دریا سب یہ گونگے ہیں اٹھائے ہوئے ازلی سناٹا کرے ارض و سما کھول رہا ہے انسان اس خاموشی میں فقط بول رہا ہے انسان. تو عظمت انسان کے حوالے سے جو جوش کی کلیتاً شاعری ہے، پوری شاعری ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو عظمت انسان پر اور انسان کی بے بسی پر جس طرح جوش آپ کو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور شاعر ہمارے یہاں. تو جوش صاحب کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی. اور آپ دیکھیے جیسے اختر بھائی نے کہا کہ 42 سال کے بعد آج جوش صاحب کی شاعری پر، ان کی نثر پر گفتگو ہو رہی ہے. اور یہ نثر اور یہ اقوال اگر آپ پڑھیں تو جن لوگوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا ہے وہ اقوال یہ پڑھیں تو آپ یہ دیکھیے. میں نے کل فیس بک پہ بھی لگائے تھے کہ سیاست پیغمبروں کی راز دہانی تھی جس پر شیاطین نے قبضہ کر لیا ہے. خادمان خلق کی زندگی اس سوئی کے مانند ہوتی ہے جو دوسروں کی ستر پوشی کے واسطے پوشاک تیار کرتی ہے اور خود ننگی رہتی ہے. جو شعور سے آگاہ نہیں ہوتے وہ بیداری میں بھی سوتے ہیں. جوش صاحب نے کتنے بڑے آدمی تھے، انہوں نے کس طرح کے حالات میں آخری وقتوں میں زندگی گزاری اور ان کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوا، یہ ایک اور دوسرا موضوع ہے جس پہ بات کرنا اس وقت تو مشکل ہے. میں بسط احترام بنیادی طور پہ آج ہم جوش صاحب کی جو یہ آخری نثری تحریر ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے لیے جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا، میں اپنے بہت محترم جناب حسن سجاد صاحب جو ممتاز ماہر تعلیم بھی ہیں، دانشور ہیں، ان سے التماس کروں گا کہ وہ فکر و جگر کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. کون سا مائک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، جناب افتخار علی صاحب، خواتین و حضرات، جوش ملی آبادی بلا شبہ دور حاضر میں اقبال کے بعد سب سے اہم شاعر ہیں، لیکن آج کی محفل میں ان کی شاعری کے بجائے ان کی کتاب فکر و ذکر پر گفتگو مقصود ہے جو ان کی آخری نثری تحریر ہے. اس سے قبل ان کی خود نوشت یادوں کی بارات اپنی بعض خصوصیات کی بنا پر ادبی حلقوں سے خراج تحسین وصول کر چکی ہے، اگرچہ اس کتاب کے بعض مندرجات پر کافی تنازعہ بھی رہا، لیکن جہاں تک اس کی نثر کا تعلق ہے اس میں پوری طرح جوش صاحب کی تخلیقی قوتوں کی جھلک ملتی ہے. اور نقطۂ نظر کے اختلاف سے قطع نظر یہ ایک بڑے صاحب قلم کی تصنیف ہے. موجودہ کتاب میں اور یادوں کی بارات میں اسلوب بیان کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. دونوں کتابوں میں جوش صاحب کے قلم کی روانی اور بیان کی رنگینی یکساں ہے. ان کے یہاں مشاہدے کی جو گہرائی اور فکر کی جو بلندی ہے، اور بقول ان کے انہوں نے کائنات کے ہر ذرے، حیات کے ہر تیور، حواس و ماورائے حواس کے ہر پہلو، احساسات کے ہر رخ اور جذبات کی ہر ادا کا جو مطالعہ کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے. البتہ جس آزادی فکر کے وہ داعی ہیں وہ اس کتاب میں کچھ زیادہ ہی آزاد ہو گئی، اور انہوں نے بعض مقامات پر کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں جو محل نظر ہیں اور ان کو قبول کرنا کافی مشکل ہے. ایک آدھ مثال دوں گا کیونکہ کوئی مجھے طویل مضمون نہیں پڑھنا. لکھتے ہیں کوٹ: ہم کو ایک راست گفتار انسان کی مانند یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ تمام انفس و آفاق میں ہماری محبوب اور تنہا محبوب ہے فقط ہماری ذات، اور اپنے سوا کسی اور سے محبت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ہماری فطرت میں. بے نفسی، بے لوسی، بے غرضی اور اخلاص ایسے اوصاف ہیں جن کا اس روئے زمین پر عنقا اور ہما کے مانند کوئی وجود ہی نہیں پایا جاتا. خود غرضی ہماری جبلت میں داخل ہے، خود غرضی ہمارا اڑنا بچھونا ہے،
خود غرضی کے قوام نے ہم کو وجود بخشا. ڈی کوٹ. یہ آدھا سچ ہے جو انہوں نے بولا ہے. انسان کے خود غرض ہونے میں کوئی شک نہیں. آج بھی خود غرضی اور بے وفائی کے بے شمار واقعات سننے میں آتے ہیں، دیکھنے میں آتے ہیں، مگر تاریخ انسانی اخلاص، بے لوثی، اشار و قربانی اور شرافت کے اتنے واقعات سے بھری پڑی ہے جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جوش صاحب کا انسانی خود غرضی کے بارے میں یہ بیان جو ابھی میں نے پڑھا، یہ کم از کم میرے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہے. اس کتاب میں کئی موضوعات ایسے ہیں جو ہماری مسلمہ تمدنی روایات اور معاشرتی اخلاقیات کے سراسر انکار پر مبنی ہیں، اور ان موضوعات پر اگر جوش صاحب کے خیالات کو قبول کر لیا جائے تو ہمارا پورا سماجی نظام اور تہذیبی بندوبست بکھر کے رہ جائے گا. بوجود میں نے ان موضوعات پر بیان کرنے سے گریز کیا ہے. اس کتاب فکر و ذکر میں جن زہرہ جبینوں اور پری تمثالوں کی تصویریں دکھائی گئی ہیں وہ بڑی جاندار اور بہت رنگین ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سامنے چلتی پھرتی نظر آ رہی ہیں. یہ قلم کا کمال ہے. مگر میں نے ان پر اظہار خیال سے بھی آمدن اور مصلحتاً گریز کیا ہے. لیکن ان حسینوں کے اطوار پر جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، میں علامہ شبلی نعمانی کا یہ شعر پڑھ کر آگے بڑھتا ہوں، اور سخن فہم خواتین و حضرات کے لیے اس شعر سے لطف اندوز ہونے کا پورا سامان موجود ہے. علامہ صاحب فرماتے ہیں: من فدائے بت شوخے کے بہنگام وصال. شبلی نعمانی کا شعر. من فدائے بت شوخے کے بہنگام وصال، بے منع موخت خود آئین ہم آغوشی را. بے منع موخت خود آئین ہم آغوشی را. اب میں آپ کو اس کتاب سے جوش صاحب کے کچھ ایسے جملے سناتا ہوں جو فصاحت و بلاغت اور حکمت و دانائی کے اعلیٰ نمونے ہیں. پانچ پتہ چھٹا. جی کچھ جملے ہیں جوش صاحب، اور یہ اس لیے اقتباسات دیے جاتے ہیں تاکہ جن لوگوں نے کتاب نہیں پڑھی ان کو کچھ اندازہ ہو جائے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے. بہت اعلیٰ درجے کے جملے ہیں تاکہ وہ اسے بعد میں پڑھیں. جی میں نے کہا تاکہ وہ اسے بعد میں پڑھیں. اس کے لیے ایک بہت خاص بات میں ابھی عرض کروں گا. پہلا جملہ: سیاست پیغمبروں کی راجدھانی تھی جس پر شیاطین نے قبضہ کر لیا. نمبر 2: جو شعور سے آگاہ نہیں ہوتے وہ بیداری میں بھی سوتے ہیں. تیسرا جملہ: جو شخص کیوں سے کام نہیں لیتا ہے دریائے جہل میں کشتی کھیتا ہے. چوتھا جملہ: فرنگی کسی کی رزالت اور غداری کو جب تک خوب ٹھونک بجا کر نہیں پرکھ لیتا تھا اس وقت تک اس کو خطاب نہیں دیتا تھا. اور بہت سے خطاب یافتوں کی اولادیں آج ہم پر حکمرانی کر رہی ہیں. اگر فکر مرتب نہ کرے تو علم کباڑیے کی ایک غیر مرتب دکان ہے. جیسے ہی آدمی پلک جھپکاتا ہے حال ماضی بن جاتا ہے. جاہلوں کی حکومت عالموں کی موت ہے. یہ علم کی معراج ہے کہ وہ ہم کو ہمارے جہل سے آگاہ کرے. ہر مشہور انسان درخور اعتنا اور ہر غیر معروف ناقابل التفات نہیں ہوتا. یہ نمونے اس لیے پڑھے ہیں کہ جن لوگوں نے کتاب نہیں پڑھی وہ ان کو پتہ چل جائے. ایک طرح اسی طرح کی ایک محفل تھی
اور اسی کتاب کی تقریر رونمائی تھی، کسی کتاب کی تقریر رونمائی آپ فرق کر لیجئے، تو اس میں نے یہ واقعہ سنایا کہ کرنل محمد خان کے جو یورپ کا سفر نامہ ہے اس میں قدم قدم پر ان کی خواتین سے اور میموں سے ملاقات ہوتی، جنہوں نے پڑھا ان کو پتہ، اور بہت تفصیل کے ساتھ وہ ہے۔ تو کسی نے ان سے، غالباً ضمیر جعفری مرحوم نے ان سے کہا کہ اگلے ایڈیشن میں کچھ میمیں نکال دیجئے۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں بھی یہ چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ جس میم کو نکالنا چاہتا ہوں وہ روتی بہت۔ 3-4 دن بعد ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا تھا، اس کتاب میں تو بہت میمیں ہیں، حالانکہ وہ صاحب کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہنے کہ میں نے یہ پرسوں ہی خریدی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کتاب سے اگر کچھ چیزیں سنائی جائیں تو لوگ اس کو سن کے ان میں دلچسپی پیدا ہوگی اور وہ اس کو خرید لیں گے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کے باوجود حیات و کائنات کے بعض اسرار و رموز ایسے ہیں جو ابھی تک علم انسانی اور عقل انسانی کی گرفت میں نہیں آ سکے، جیسے زندگی کا آغاز اور انجام، جسم اور روح کا رشتہ اور روح کی حقیقت وغیرہ وغیرہ۔ خواجہ میر درد نے کہا تھا درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ جوش صاحب نے اس کتاب کے صفحہ 57 پر لکھا ہے کوٹ، سب سے زیادہ حیرتناک بات یہ ہے کہ جس کو روح یا حیات کہا جاتا ہے وہ کیوں کر اور کہاں سے پیدا ہو کر ہم کو متحرک بال ارادہ بنا دیتی ہے، اور خدا کے واسطے کوئی اللہ کا بندہ یہ سمجھائے کہ دراصل یہ روح یا حیات خود ہے کیا۔ ڈی کوٹ۔ اسی طرح ایک جگہ انہوں نے اچھائی برائی، نیکی بدی، خوب و زشت، حسن و قبح، خیر و شر اور امر و نواہی کو اضافی امور قرار دیا ہے، جو بالکل درست ہے، اور ایک تہذیب یافتہ ذہن ہی اس طرح کی بات لکھ سکتا ہے۔ یہ تو ہوئی جوش صاحب کے کچھ افکار و نظریات کی بات۔ اب آئیے آپ کو فکر و ذکر سے ایک ایسا اقتباس سناؤں جو ان کے اچھوتے اور منفرد انداز بیان کا وہ نمونہ ہے جس کے الفاظ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جوش نے لکھا ہے، اور غالباً جوش صاحب کے علاوہ کوئی اس طرح کی عبارت لکھ بھی نہیں سکتا۔ کوٹ: آپ جانتے ہیں کہ یہ کمبخت شاعری، یہ چلبلی، چنچل، چھلاوا، چاتر شاعری دشمن ہے ہمیشہ سنجیدگی اور سکون کی۔ اس اچھال چھکا کو تو دھمال چوکڑی، ادھم، چھینا جھپٹی، توڑی مروڑی، نوچ کھسوٹ اور اچھل کود کا ایسا چسکا پڑا ہوا ہے کہ پل بھر کو بھی نچلی نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ روز نینا اٹکانے والی شاعری، اونچے سینوں، نیچے بالوں، ٹھمکتی چالوں، دہکتے گالوں، مسکتی چولیوں، مہکتی سانسوں، لچکتی کمروں، کھنکتے گھنگروں، چھلکتے پیمانوں، سریلی بانسریوں، بہکتی ناروں، کھنکتی چوڑیوں، لامبی پلکوں، شربتی انکھڑیوں اور چمپائی مکھڑوں کے علاوہ دنیا کی کسی اور چیز سے کوئی سروکار نہیں رکھتی۔ یہ مدماتی جب کسی شاعر کو زانو پر ماتھا ٹیک کر غور کرتے دیکھ آتی ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر بددعا کرتی ہے کہ اللہ اس موئے کو موت آ جائے۔ اس کی تو یہ تمنا ہے کہ شاعر کی انگلیاں قلم سے وابستہ نہ ہوں، ہمیشہ زلفوں کے عقدے اور قباؤں کے بند کھولتی رہیں۔ ڈی کوٹ: آپ نے دیکھا کہ اس اقتباس میں جوش صاحب کی کرشماتی زبان آرائی کے ساتھ ساتھ ان کی گہری جمالیاتی حس بھی اپنا جلوہ دکھا رہی ہے۔ اس کتاب فکر و ذکر میں زیادہ تر منفی رجحانات غالب ہیں، لیکن کہیں کہیں انہوں نے مثبت نقطہ نظر بھی پیش کیا ہے۔ وہ دراصل انسانیت پہ یقین رکھتے تھے اور ان کے خیال میں انسان سے محبت ہی اصل ایمان ہے۔ ان کا ایک مسدس اس طرح شروع ہوتا ہے
اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے کوٹ، ہم اس امر میں تا بحد غلو صحیح کریں کہ ہماری ارادی گفتار، ہماری ارادی رفتار، ہمارے ارادی افکار، نیز ہمارے چشم و ابرو کی تلخی اور ہماری آواز کی سنگینی سے کسی فرد کو بھی بشرطے کہ اس کا وجود مفاد عامہ کے واسطے خطرناک نہ ہو، کسی نوعیت کا ذہنی یا مادی ضرر نہ پہنچے، کسی کے حق کی پامالی نہ ہو سکے، اور کسی فرد کی بھی خواہ وہ ہمارا جانی دشمنی کیوں نہ ہو دل آزاری کا ارتکاب نہ ہونے پائے۔ بس یہی ایک تنہا ضابطہ انسانیت و شرافت کی اساس ہے۔ مباش در پہ آزار و ہرچ خواہی کن کہ در شریعت ما غیر عظیم گناہ نیست۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی یہ قول منسوب ہے کہ کسی کا دل دکھانا سب سے بڑا گناہ ہے، اور کسی کے دل کو خوش کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ دل بدست آور کے حج برگز است اکبر است۔ بس میرا مضمون ختم ہو گیا۔ آخر میں ناخوشگوار بات ہے لیکن میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا، نہایت افسوس کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ اتنی اچھی چھپی ہوئی کتاب کتنا خوبصورت چھپی ہے، اور اتنے بڑے شاعر سے منسوب کتاب کی ابتدا میں جو 3-4 مضامین شامل ہیں، ان میں سے ایک مضمون میں اس میں ہلال نقوی شامل نہیں ہے شامل نہیں، جو میں اعتراض کر رہا ہوں وہ ہلال نقوی کا مضمون نہیں ہے، اس کی تحریر شامل نہیں۔ ایک مضمون میں صاحب مضمون نے لکھا ہے کوٹ، میں نے ان کی فکری تصنیفات سے استفادہ حاصل کیا ہے ڈی کوٹ۔ یہ صرف ایک بار نہیں بلکہ 5-6 جملے چھوڑ کر پھر یہی جملہ دہرایا گیا۔ افسوس کہ جس شاعر کی زباندانی صنعت کی حیثیت رکھتی اور جو زبان کی غلطی کرنے والے کو برسر محفل ٹوک دیتے تھے، اس شاعر اعظم کی کتاب میں زبان کی اتنی بڑی غلطی موجود تھی اور وہ کتاب چھپ گئی۔ میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس کتاب کے اگلے ایڈیشن میں اس غلطی کی بلکہ اس جملے کی اصلاح کی جائے۔ اگلا ایڈیشن چھپنے تک جورج صاحب کی روح پر کیا گزرے گی مجھے نہیں معلوم، جائے گی بھی کہ اگلی ایڈیشن میں یہ بات ختم ہو جائے۔ پروفیسر صاحب نے یہ بھی کہا آغاز میں کہ حسیناؤں کے ذکر پر جوش صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عمدن اور مصلحتاً گریز کیا۔ حسن بھائی نے کہا یہ بات، تو حسن صاحب کو عمدن اور مصلحتاً گریز ہی کرنا چاہیے۔ جوش صاحب کی اور بات تھی، آپ تو گریز ہی کر سکتے تھے بھیا، عمدن اور مصلحتاً بھی چاہے کہہ دیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب میں انتہائی احترام سے ملتمس ہوں آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی اور میرے ساتھ آج کی اس تقریب کے میزبان بھی بہت محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم اظہر صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین۔ گرامی قدر محترم جناب افتخار عارف صاحب صدر مجلس، میرے بہت ہی محترم دانشمند جن دوستوں نے مقالات پڑھے، ڈاکٹر بی بی امینہ سر اور اختر عثمان سب چلے گئے جو آ رہے ہیں جی، اختر عثمان سر۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں محترم محبوب ظفر صاحب کا بے حد ممنون ہوں، اور میں سمجھتا ہوں صرف مجھے نہیں بلکہ یہ اسلام آباد کے ادبی اور علمی حلقوں کا ان کو ممنون احسان ہونا چاہیے کہ جو ادیبوں اور شاعروں کا یہ انٹرنیشنلی مسئلہ ہے کہ وہ اگر شعر کہتے ہیں اور ان کی نثری تخلیقات ہیں تو وہ عموماً دوسروں کو نہیں مانتے ہوتے۔ سب سے زیادہ مسئلے اس پہ ہوتے ہیں کہ مجھے فلاں کے بعد پڑھوایا جائے اور پہلے پڑھوایا۔ اس ماحول میں بھی میں نے ہمیشہ انہیں قرب و جوار کے ادیبوں شاعروں کی فضیلتیں بیان کرتے اور ان بڑائیوں کو لوگوں تک پہنچانے کا خلوص دل سے اہتمام کرتے دیکھا ہے۔ یہ بالکل چاند اور سورج کی طرح بے تعصب ہے، جن کی روشنی سب تک بغیر کسی امتیاز کے پہنچتی ہے۔ میں ان کا بہت ہی
कदर करता हूँ। और इस पर एक इसके साथ साथ मैं चूँकि फ़ारसी अदब पढ़ता रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो ये जो मेज़बानी करते हैं इसका भी अपना एक शरफ़ है। सादी ने गुलिस्तान में लिखा है कि किसी तालिब इल्म ने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद, ये सारी फजीलतें जो अल्लाह ने दाएं हाथ को दी हैं, तो अंगूठी बाएं हाथ की उंगली में क्यों पहनते हैं? तो उसने कहा दायां हाथ को दायां हाथ होना ही बड़ी फजीलत है, उसको इसकी ज़रूरत नहीं है कि वो किसी आरائश में। तो मेज़बान को भी सच्ची बात है, मेज़बान होने की फजीलत ही बड़ी है। सो इसमें ना पर ये हमेशा इस काम को जारी रखे हुए हैं और हम इनकी इज्तमाई तारीफ़ करते हैं और कदरदानी करते हैं। बहुत ही उम्दा मकालात पढ़ेंगे। मैं ख़ास तौर पर हज़रत का तो ममनून हूँ कि इन्होंने जोश के बारे में जो कुछ लिखा हुआ पढ़ा वो जोश से ही पढ़ा है और उसमें कहीं कोई गुरेज नहीं, कहीं बिल्कुल उसी जोश से। जोश के बाकी जैसे अख्तर उस्मान साहब ने कहा, ख़ास तौर पर उसके लफ्ज़ी ख़जाना जो उर्दू अदब के दामन को वसी करने के लिए वो दिया है, वो काबिल तारीफ़ है। इसके साथ साथ फ़िक्री तौर पर भी उसने, जिस तरह से मैं ईरान में जब PhD कर रहा था, मैंने महबूब ज़फ़र साहब से भी कहा, ऐसे मैं वो किताब बाज़ार चाहे किताब है जैसे हमारा लाहौर में उर्दू बाज़ार, वहाँ जाते थे हफ्ते 10 दिन बाद कोई किताब वगैरह लेने के लिए। तो मैं वहाँ से निकला तो बाहर कोहना फरोश जो पुरानी किताबें बेचते हैं, ऐसे ही मेरी नज़र से गुजरा तो बहुत सी उर्दू किताबें भी जिसमें ये यादों की बारात भी रखी हुई थी। बारात, इस पर भी बहरहाल लोगों का इख्तलाफ है कि ये लफ्ज़ बारात ठीक है या बरात ठीक है। बहुत से अहले इल्म का ख्याल है लफ्ज़ बरात ठीक है, बारात नहीं है। बहरहाल वो हो गया, बारात बोलते। तो वो खैर मैंने देखी, मैं ले आया, टाइम भी होता था हमारे पास। मैंने वहीं ईरान में फ़ारसी पढ़ते पढ़ते इसे पढ़ा और मैंने एक तालिब इल्म के तौर पर महसूस किया कि उसमें दर्ज बहुत से वाक़यात जो बहुत दिलावरी और बहादुरी से दर्ज हुए हैं, उनकी हकीकत उस तरह लगती नहीं है। और जोश साहब ने अपने कमाल तख़य्युल से पहले उनको ग्लैमराइज्ड किया, फैंटेसाइज करके उसको इस तरह से बयान किया कि लोग उसको तकलीद करने की तरफ माइल कर दिया उनको। तो सर ने जैसे बताया कि उसमें हैं कुछ हमारे जो स्ट्रक्चर है फैमिली का, जो सोसाइटी का, उस पर ख़ासे तुंद तेज़ ज़रबें लगाई गई हैं। लेकिन एक उनकी बहादुरी है, जो वो सोचते थे वो उन्होंने कहा है। और ये एक रिवायत हमारे यहाँ चली आ रही। मसलन हाफिज़ शिराज़ी की अगर आप शायरी देखें तो वहाँ 2-3 लफ्ज़ बिल्कुल वो रिवायती मानों से हट कर इस्तेमाल हुआ। मसलन हाफिज़ शिराज़ी ने सबसे ज़्यादा तंज़ है जो वो वाइज़ और ज़ाहिद पर किया। ख़याम की उसको देखें, उसने सबसे ज़्यादा तंज़ उस पर किया। और रिंद जो हमारे यहाँ किसी हद तक मतून है, उसको हाफिज़ ने बहुत ही बुलंद मर्तबा दिया और ख़ुद भी अपने आप को रिंदों में शुमार किया। इसका हाफिज़ का एक शेर है, बरसरे तुरबत हाफिज़ गुज़री हिम्मत खा, बरसरे तुरबत हाफिज़ गुज़री हिम्मत खा, कि तो हाफिज़ की कब्र के पास से गुज़रे तो दुआ मांग कि ज़ियारत गाहे रिंदान जहान ख़ाहत बूद, कि इसे अल्लाह दुनिया भर के रिंदों की ज़ियारत गाह और मरजा बना ले। यानी बिल्कुल। और इसके बरक्स क़याम का मैं महबूब साहब को एक शेर सुना रहा था, एक वो उसकी रुबाई कि वाइज़ बेज़ने फ़ाहिश गुफ्ता मस्ती, कि एक वाइज़ ने एक फ़ाहिश औरत को कहा कि तू मस्त है, अज खैर गुसस्ती बे शर पैवस्ती, कि तू खैर से दूर हो गई है और शर के साथ, बुराई के साथ तेरा रिश्ता जुड़ गया है। तो उस खातून ने जवाब दिया, मन अंचे मीनो मायाम हंसता, कि हज़रत मैं जैसी नज़र आ रही हूँ वैसी हूँ, तो नीज चनन के मीनो माई हस्ती, तू बता तू भी जैसा नज़र आ रहा है क्या वैसा है? तो इस अंदाज को इसने जोश ने बहरहाल जुर्रत की है, जैसे वो थे या कम अज़ कम जैसे फील करते थे कि उन्हें वैसा होना चाहिए, वो इसको बयान किया। और
طے شدہ بات ہے کہ علمی، ادبی، تخلیقی مرتبہ کسی کا بہت بلند ہو جائے تو وہ نرگسیت کا شکار ہو ہی جاتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ پیغمبروں سے کوئی تھوڑا سا نیچے ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے جو صوفیاء اور عرفاء تھے انہوں نے بھی اپنی وہ الٹیمیٹلی تعریفیں کی ہیں۔ کلمات کسار کے طور پر یا اقوال کے طور پر جب کوئی اپنی باتیں درج کرنا شروع کر دے تو یہ واقعی ایک بہت بڑا مقام بھی ہے، اور وہ واقعی مقام تھا۔ تو ان کے یہ کلمات یا اقوال یا کوٹیشن کی صورت میں چھوٹے چھوٹے جملے درج ہوئے جن میں بہت دلچسپ باتیں بھی ہیں، اور اس لیے وہ اپنے مقام و مرتبے کو اس نے بیان کیا۔ کوئی اس کو اس حد تک نرگسیت کی وہ نہیں لینا چاہیے۔ خود سعدی کی کتاب، سعدی نے اپنے بارے میں لکھا ہے ذکر جمیل سعدی، یعنی خود لکھ رہا ہے کہ میرا خوبصورت ذکر۔ تو انہوں نے بھی وہی اپنے جو مقام اور مرتبہ سمجھتے تھے اس کو اس میں اظہار بھی کہیں کہیں کیا، تو یہ ان کا حق بھی بنتا ہے۔ ایک اور ہنر اور کمال اس کا جو ہے وہ لفظی بازی گری میں واقعی وہ متضاد اور مترادفات کو استعمال کرنے اور اس میں سجا اور قوافی کا اہتمام کرنا بھی کوئی معمولی بات نہیں، اور بندہ وہ اس سے مدعا سے بھی دور نہ جائے، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ تو میں زاویہ کے مدار المہام محترم محبوب ظفر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کہتا ہوں کہ انہوں نے جوش کی اس آخری تحریروں پر مشتمل کتاب کو چھاپا ہے۔ اس میں اور بھی کچھ لفظی وہ ہیں، وہ اصل میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے آج کے لکھنے والے اس فارسی روایت جو اردو میں آئی اس سے نہیں ہے، ہم کثرت سے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، آج بھی گفتگو میں ہوا ہے علاوہ کا لفظ۔ علاوہ انکلوڈنگ کے معنی میں ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو سوا کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں، ان تحریروں میں بھی، مقالات میں بھی ایسے اور بھی کئی سر نے تو اس کو جی ہوئے ہیں، یہ اگلے ایڈیشن میں ٹھیک ہونے چاہیے۔ ایک چیز مناسب انداز میں مکمل ہو جائے، ہمارے دور میں یہی آئیڈیلزم ہے، باقی اس میں تصحیحیں اور اس میں ریفائنمنٹ اور سائیکل گری کا عمل جاری رہتا ہے، وہ ہونا چاہیے۔ میں ڈاکٹر امینہ بی بی کا کوئی لکھی ہوئی تحریر اور مقالہ سنا، یہ بہت ہی عمدہ اچھی بات ہے، ہمارے نوجوان اتنا خوبصورت لکھتے ہیں اور اس کے اعتماد سے اور صحیح تلفظ سے پڑھتے ہیں۔ سیم ہی بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا جو آئے، ہم چونکہ میں شریک میزبان سب تک ہوں کہ میرا نام شامل کر لیا گیا۔ وہ ایک کہتے ہیں ایک شاگرد اور استاد کہیں وہ تھے، تو ان کے مقام و مرتبے کا بھی کوئی یہی تقریباً اندازہ اور سلسلہ تھا، تو ان کو کسی نے بتایا کہ بالکل آپ کی صورتحال ایسے ہے جیسے ہاتھی اور چیمٹی پل سے گزر رہے تھے، تو چیمٹی نے ہاتھی سے کہا کہ جب ہم دونوں پل سے گزرتے ہیں تو یہ کانپتی ہے۔ تو میرے میزبان کی صورتحال بالکل یہی ہے، انہوں نے سارا انتظام کیا، ہمیں صرف اس ادارے کو شرف دیا۔ میں بار بار آپ سب دوستوں سے کہتا رہا ہوں، یہ سب کا ہے، اور یہ ہم اپنے عمل سے اس کو ثابت کریں گے کہ اس کے در اور ہمارے دلوں کے دروازے بھی سب کے لیے کھلے ہیں۔ ایک استاد تھے یہاں فارسی کے جنہوں نے پاکستان کو بڑا ایک امتیاز دیا، استاد احمد منظوی۔ دیکھیں مسلم دنیا میں صرف پاکستان ہے جن کے کم از کم فارسی خطی نسخوں کی انٹیگریٹڈ کیٹلاگ موجود، کسی اسلامی ملک کی نہیں ہے، ہمارے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ ہر جو لفظ لکھا گیا اس کا اتنا حق ہے کہ کم از کم ایک دفعہ چھپے، اس کے بعد پھر دنیا فیصلہ کرے گی اس کو پھر چھپنا ہے یا نہیں چھپنا۔ تو اسی بنا پر یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، ان کی تو 1000 فنکشن ہونے چاہیے، پھر بھی ان کا مرتبہ شاید اس کا جو جس مقام کا متقاضی ہے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں کہتا ہوں ان لوگوں کو بھی یہاں دروازہ کھلا ہے جنہوں نے کچھ ابتدا میں کام کیا تاکہ یہ خلا نہ پر ہو جائے۔ ہمارے بہت ممتاز شاعر اور ادیب ہیں، اور ان کی اس روایت کو لکھنے اور تخلیق کرنے کی آگے بڑھنے کے لیے یہی جگہ ہے، اکادمی ادبیات ہے یا مقتدر قومی زبان یا ادارہ فروغ قومی زبان ہے اور جگہیں۔ تو آپ ہمیشہ تشریف لائیں اور ہم آپ کا ویلکم بھی کریں گے اور سیکھیں گے بھی، صحیح ہم بھی سیکھیں گے اور بھی
میں بہت سے دوستوں کا جو اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، خود آئے اور ساتھ دوستوں کو بھی لائے، جیسے محترمہ پروفیسر ڈاکٹر کیسر علوی صاحب کا اور دوستوں کا، کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ ان کی وہ یونیورسٹی ویمن کی جو تنظیم ہے جس کی صدر ہیں، تو بہت ہی اچھا ہے، ممنون احسان ہے، اور انشاءاللہ ایسی تقاریب پھر بھی ہوتی رہیں گی۔ اور آپ دوستوں سے ہماری گزارش ہے کہ مہربانی کیا کریں، تشریف لایا کریں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب میرے ساتھ آج کی اس تقریب کے میزبان بھی اور تقریب کے مہمان خصوصی بھی، بہت دل نواز اور مہربان شخصیت، انہوں نے جس طرح کے کلمات میرے بارے میں بھی کہے، میں ان کا انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خواتین حضرات، میں ایک بار پھر آپ سب دوستوں کا، مہمان گرامی کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ جوش صاحب کی اس کتاب کی تقریب کی برکت ہے کہ موسم اتنا خوبصورت ہو گیا ہے، باہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ میں نے آغاز میں بھی ذکر کیا تھا، میں ایک مرتبہ پھر یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہماری آج کی اس تقریب میں جوش صاحب کی پوتی، جن کی وجہ سے، جن کے سبب سے ہم جوش صاحب کے اس قیمتی خزینوں تک پہنچے ہیں، محترمہ تبسم اخلاق ملیح آبادی یہاں تشریف فرما ہے، میں ان کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں اب آپ بہت احترام کے ساتھ ہمیشہ کی طرح سے افتخار عارف صاحب آج بھی اس تقریب میں سب سے پہلے تشریف لائے تھے، سب سے آخر میں بولیں گے، اور اپنے وقت میں بہت آدھا گھنٹہ، اور یہ میں تو سبھی احباب سے کہتا ہوں کہ دیکھیے وقت جو ہے وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، اور وقت پہ آنا چاہیے، اور ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنا چاہیے۔ اور ہمیشہ میں تقریب کے اختتام پر ایک طرح سے رونے کی حد تک یہ گفتگو کر رہا ہوتا ہوں کہ اگر ادیب اور شاعری جو ہے وہ وقت کی پابندی کا احترام نہیں کریں گے، آپ کی بھرپور تعلیموں میں بصد احترام ملتمس گزار ہوں جناب افتخار عارف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ برادر عزیز و مکرم سلیم مظہر صاحب، عزیزم حسن سجاد صاحب، برادرم اختر عثمان، عزیزم محبوب ظفر، میں بالکل توثیق کرتا ہوں اور برادرم سلیم مظہر کی کہ محبوب ظفر بہت محنت کرتے ہیں، اور یعنی یہ کوئی تکلفاً کی بات نہیں کہی جا رہی۔ 10 آدمی محفلوں میں جمع ہو جائیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے، جائے کہ شہر کے اتنے اہم لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، اور بعض لوگوں کو تو بہت دنوں کے بعد دیکھا تو جی خوش ہوا، اور انشاءاللہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی تقریبات میں تشریف لائیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ بہت ہی اہم دن ہے، اور ہمارے کسی بھی بڑے شاعر، کسی بھی بڑے ادیب، کسی بھی بڑے عالم اسکالر کی کوئی تحریر جیسے کہ جوش صاحب کا مقام، یہ کوئی موازنہ یا نیس و دبیر کا موقع نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں کہ وہ کس سے کمتر شاعر تھے، کون ان سے بہتر شاعر تھا۔ ایک نثر کی کتاب شائع ہوئی ہے، یہ ان کی ڈائری ایک طرح سے تھی، وہ اس میں نقل کرتے جاتے تھے، اور اس کی اشاعت اگر جوش کی تفہیم میں کوئی آسانی پیدا کرتی ہے، سہولت پیدا کرتی ہے، تو اس کو ضرور دیکھا جانا چاہیے۔ ہمارے پچھلے 3-4 برس رسائی ادب کے اعتبار سے خاص طور پر بہت اہم رہے۔ میر انیس کی کہ 111 مرثیے چھپے، پھر مرزا دبیر کی کہ مرثیوں کی 5 جلدیں آئیں، پھر ہمارے جوش صاحب کی سمجھیے 4 جلدوں میں ہلال نقوی صاحب کا کام۔ اچھا، وہ ہلال نقوی صاحب نے 2 ان کی نثر پہ بھی کام کیا، انتقادیات جوش، جس میں ان کی تنقیدی بصیرت کے حوالے سے کچھ چیزیں انہوں نے جمع کی، ان کے خطوط سے وہ حصے جو ان کے گویا تنقیدی ڈسپلن جو ہے اس کے حوالے سے، اور پھر یادوں کی برات کا تذکرہ ہوا۔ اب یہ ایک لفظ استعمال کیا سلیم نے، اور جیسے ملفوظات ہمارے یہاں ہوتے تھے کہ بلا تشبیہ، میں آپ سے گزارش کروں
کلمات الاحساس جنہیں ہم کہتے ہیں، اس میں ایک ایک دو دو باقاعدہ ایک صنف ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں جرمن ادب میں بہت ہی مقبول ہے، وہ ایفورزم کہتے ہیں اس کو، کہ دو دو تین تین جملوں کی کوئی ایک دانش مندانہ بات اس کو نقل کرنا۔ ہمارے ملفوظات کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اگر آپ صوفیہ کے ملفوظات دیکھیں گے تو انہوں نے مختلف موضوعات پر باتیں کہی ہوئی ہیں۔ توکل اس کو کہتے ہیں، سلوک اس کو کہتے ہیں، مقام اس کو کہتے ہیں، قطب یہ ہوتا ہے، استغنا اس کو کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے زندگی کے بارے میں انہوں نے اپنی رائے دی ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ اب ہم 21ویں صدی میں زندہ ہیں، تو ہمیں یہ شاید کوئی تھوڑی بہت ہماری ترقی ہو گئی ہوگی فکر کی، اور ہم اس منزل میں آ گئے ہوں گے کہ اختلافی باتوں کو ہم برداشت کر سکتے ہوں۔ آج سے 200 سال پہلے میر صاحب نے لکھا کہ میر کیا کہ پہر کے قشقہ کھینچا دیر میں، میر کے دین و مذہب کو تم پوچھتے کیا ہو، انہوں نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا۔ اگر آج وہ یہ شعر پڑھ رہے ہوتے تو مرتد قرار دے کے سنسار ہو جاتے۔ یعنی بے شمار شعر سودا کے، میر کے، بزرگوں کے ایسے ہیں کہ جس میں انہوں نے بالکل جو رسمیات مذہب ہیں اس کو انہوں نے مسترد کیا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے اصول دین پر حملہ آور ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو صاحب جو ہیں وہ اب یہ موقع اس کا نہیں ہے کہ ان کے شعری محاسن پہ گفتگو ہو اور ان کی تضادات پہ گفتگو ہو۔ ہم اپنے آپ کو اس کتاب تک محدود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو صاحب کی پوری شخصیت جو ہے اس میں تضادات بہت ہیں۔ وہ خود طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے، یعنی وہ خود نواب فقیر محمد خان گویا ان کے جو دادا تھے وہ صاحب منصب جاگیردار تھے، ان کے والد تک، ان کے دادا تک، یعنی نواب بشیر احمد ان کا اسم گرامی تھا۔ یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ نواب لکھتے تھے۔ یہ انہوں نے جو صاحب نے اپنے نام کے ساتھ ایک تبدیلی کی، پہلے تو انہوں نے شبیر احمد کو انہوں نے شبیر حسن سے بدلا اور نوابی سے خارج کیا۔ اچھا، لیکن ساری زندگی وہ عام انسانوں کے بارے میں گفتگو بھی کرتے رہے، اور جس کی طرف اشارہ ہوا کہ مگر ان کی ساری زندگی اشرافیہ کے طور پر طبقہ اشرافیہ سے ان کا تعلق رہا، اور ان کی زندگی کے تمام بنیادی رویے جو ہیں وہ وہی ہیں کہ جو طبقات عمرہ کے ہیں، جو طبقہ عمرہ کے ہوتے ہیں۔ ایک بات، اب اس زمانے میں جو صاحب کے بارے میں جو بنیادی اختلافی صورتیں پیدا ہوئی، انہوں نے مذہب کے بارے میں کہ مذہب کی رسمیات، لکھنؤ میں وہ پلے بڑھے اور کسی حد تک شیعت کی طرف مائل نہ سمجھیے، یعنی تہذیبی طور پر عزاداری کی طرف مائل ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے پہلا حملہ جو کیا وہ تاجران خون حسین پہ کیا۔ ذاکر سے خطاب، خون اہل بیت میں لقمے کو ترک کرتا ہے تو، اور کب تک یہ ممبروں پر تاجرانہ شور و شین۔ تو یعنی مذہب سے، یعنی انہوں نے مرثیے لکھے، امام حسین پر گفتگو کی۔ دوسری بات یہ کہ جو صاحب نے، اختر عثمان نے یہ بات کہی جو اس کے بارے میں بتایا جانا چاہیے کہ جو صاحب نے اپنی نظم کو کبھی مرثیہ نہیں کہا، وہ اس کو مسدس کہتے تھے۔ اچھا، اب آپ اس کو مرثیے میں شامل کرتے ہیں تو ضرور شامل کیجئے، اس لیے کہ مرثیے کا موضوع کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے اور کربلا کا واقعہ ہے، اس لیے جو ان کے 9 مرثیے ہیں وہ جو صاحب خود اس کو مسدس کہتے تھے۔ چنانچہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اس میں سراپا اور چہرہ اور ماجرا اور رزم اور دعا اور وغیرہ وغیرہ نہیں ہے، رخصت نہیں ہے، وہ جو 9-10 عناصر بتائے جاتے ہیں، تو وہ ان کو حق حاصل ہے کہ وہ جیسے لکھے۔ ہمارے ہاں جو مرثیے لکھے، مثلا مصطفیٰ زیدی نے جو مرثیہ لکھا وہ بالکل جدا گانا لکھا، یا فیض صاحب نے جو مرثیہ لکھے تھوڑے سے بند لکھے۔ شاعر کو، تخلیق کار کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ اپنے معافی و ضمیر کو کس طریقے سے ادا کرتا ہے، یہ اس کی آزادی ہے۔ اب رہ گئی بات اس کے حسن کی، اس کے معیار کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ
صرف یہ کہہ کر ہم جوش صاحب کا حق ادا نہیں کرتے کہ انہوں نے تکرار لفظی اور لغت میں اضافہ کیا. ان کا جو اسلوب نثر ہے، یعنی مثلا یہ سلیم نے ایک بات یادوں کی برات کے بارے میں کہی. یادوں کی برات کے بیشتر واقعات کے بارے میں شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ اتنا سا تھا اور اس میں اتنی آسانہ ترازی کی گئی. اچھا، فوراً ہی اس کے چھپتے ہی وہ اسکینڈلس ہو گیا. اور یادوں کی برات جو ہے وہ میرے خیال میں جو اردو کی سب سے زیادہ بکنے والی کتابیں ہیں، اس میں اب وہ کیا اپنے نثری اسلوب کی وجہ سے، یعنی یہ بات غور کرنے کی ہے، اس لیے کہ وہ تو اسلوب ان کا بہت مشکل سے سمجھ میں آتا ہے. اور میں بہت ہی دیانتداری سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو محمل و جرس بھی اور یہ جو کتاب ہے ذکر و فکر، میں نے اس کو دیکھا ہے. مجھے ظاہر ہے کہ مجھے اس کتاب کے بہت سے مندرجات ایسے ہیں جس سے جو میرے معتقدات کے خلاف ہیں. یہ میرے معتقدات تو نہیں ہیں، تو جوش صاحب کے معتقدات ہیں. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں. ان کو یہ حق حاصل ہے، ان کو یہ حق دیجئے کہ وہ اپنے معتقدات کا اظہار کریں. اور اب اتنا حوصلہ پیدا کیجئے کہ جو آپ کے جو سیٹ پیٹرنز ہیں اس سے اگر کوئی آدمی جا رہا ہے تو اس کو سوچیں، غور کریں، مسترد کریں، لیکن یہ کہ اس کو پڑھیں، اس کا جائزہ لیں. اب ان کا ایک خیال یہ تھا کہ وہ بہت ہی ریشنلسٹ ہیں اور ایز اگینسٹ اقبال، مثلا یہ کوئی مقابلہ کرنے کی بات نہیں. وہ کیونکہ عشق کی بہت باتیں کرتے تھے تو انہوں نے عقل پر بہت اور خیرت پر اور دانش مندی پر بہت زور دیا. دوسری بات یہ کہ آخر عمر تک یہ جو ہمارے حسن سجاد صاحب ہیں، انہوں نے کیونکہ یہ مسلمان بھی ہیں اور استاد بھی ہیں تو انہوں نے ان کے بعض جملے نہیں پڑھے اور وہی جملے اس کی جان ہیں. فتنہ آخر الزماں کا جو بیان ہے وہ تو بچوں کو سنانے کا ہے، اس سے بچے بہت سیکھ سکتے ہیں کہ کیا 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 جانا چاہیے. ہم آغوشی راہ کیا شبلی کا شعر آپ نے پڑھا، میں بہت دیر سے اس کو بھولا ہوا تھا. تو بہت سی باتیں ایسی ہیں. اچھا، اب ایک بات یہ داد دینی چاہیے. دیکھیے 42 برس گزر گئے اور محمل و جرس کا نسخہ ہمارے شہر میں موجود تھا اور وہ شائع نہیں ہوا. تو اب اس کو انہوں نے عدیل زیدی صاحب نے شائع کیا، اس کی ان کو داد ملنی چاہیے. اور انہوں نے اس پہ آصف الدولہ کے بعد یہ دوسرا آدمی ہے جو دوسروں کا کلام چھپا رہا ہے. اب خدا نہ کرے کہ اس کا انجام بھی آصف الدولہ والا ہو، لیکن یہ کہ محمل و جرس انہوں نے چھپائی اور اس کے بعد یہ فکر و ذکر انہوں نے چھپائی. خالصتاً کوئی ان سے سوائے جوش کی محبت کے اور جوش کے تعلق کے اور ادب سے تعلق. دیکھیے باہر رہتے ہوئے ایک صاحب ہیں اقبال حیدر ان کا نام ہے، انہوں نے کراچی میں ان کے نام سے ایک عمارت تعمیر کرائی. یہ کیا ہے؟ یہ ادب سے دوستی ہے اور تعلق ہے. اچھا، ظاہر ہے کہ یعنی یہ اس کے بیان کا موقع نہیں ہے، وگرنہ بہت سی ایسی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں ذاتی بھی کہ جس میں ان سے اختلافی صورتیں ہیں. مگر اختلاف کے ساتھ آپ ایک شخص کو اس بات کا حق دیجئے کہ وہ اپنی بات کہے. زندگی کے بارے میں ان کی ایک رائے ہے، وہ رائے دیتے ہیں. دانش کے بارے میں، عقل کے بارے میں، جو نظام زندگی ہے اس کے بارے میں، رسمیات کے بارے میں، بعض مسلمات کے بارے میں بعض جگہ انہوں نے تجاوز بھی کیا ہے. یعنی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ کوئی آپ کے یعنی اس خیال سے انہوں نے اس کو قلم زد نہیں کیا کہ اس سے محبوب ظفر صاحب کی جو حیثیت ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے گا. انہوں نے جو بات سمجھی، جس طریقے سے سمجھی وہ اس کو لکھا. دوسری بات یہ کہ وہ ان کو ادب کا ایک وثیقہ ڈسٹرب کرنا بھی ہوتا ہے. اچھا ادب جو ہے وہ
ڈسٹرب بھی کرتا ہے. بڑا ادب جو ہے وہ ڈسٹرب کرتا ہے، مسلمات سے انحراف کرتا ہے، انکار کرتا ہے. اور تمام بڑے شعراء اور بڑے نثر نگار جو ہیں وہ اچھا. اب مجھے یہ بات کہنی چاہیے کہ آج کل تنقید میں انشا برداری بہت آ گئی ہے، تو ایسے میں امینہ بی بی کا مضمون بہت اچھا لگا. انہوں نے بہت سری بجائے اس کے کہ وہ کوئی کلی پھننے لگاتی، انہوں نے سیدھے سیدھے ان کے جو اسلوب پر گفتگو کی اور اس کے جو ٹیکسٹ ہے اپنے آپ کو ٹیکسٹ تک کتاب کے محدود رکھا. یہ بڑی بات ہے، اس لیے کہ ہم ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور جو اصل موضوع ہوتا ہے اس سے گویا انحراف کرتے ہیں. اور بہت ہی اچھا مضمون آپ نے پڑھا. حسن سجاد صاحب کیونکہ استاد ہیں تو استادوں کا جو قرینہ ہوتا ہے، مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں، تو ہم لوگوں کو بھی بچے ہی سمجھتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمیں بتایا کہ بھائی دیکھو یہ جملہ جو ہے اس میں یہ بات ہے، ہونا چاہیے. اس لیے کہ سبھی سطح ذہنی کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے اور اس کی طرف توجہ دلانے پڑتی ہے. اور کسی ایک کتاب میں اگر 4-5 باتیں ایسی ہوں کہ جو آپ گرہ میں باندھ سکتے ہیں اور زندگی میں کو سمجھنے میں آپ کے مددگار ہو سکتے ہیں، تو وہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو پڑھا جانا چاہیے. اور ذکر و فکر ایسی کتاب ہے کہ جو آپ ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے. یعنی اس کے باوجود کہ اس میں بعض پاؤزز آتے ہیں جس میں وہ جو اشہب قلم جو ہے وہ بے قابو ہو جاتا ہے، مگر جوش صاحب کو اجازت ہے کہ وہ جدھر جانا چاہیں جائیں اور آپ ان سے انحراف ہے اس کو اس سے صرف نظر کریں جو آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں. بے شمار ایسے یعنی ہم نے یہ سنا ہے یہ کہ جب وہ لغت بورڈ میں تھے تو بعض اوقات مثالیں نہیں ملتی تھیں، تو لوگ جوڑ صاحب پاس جاتے تھے کہ جوڑ صاحب یہ لفظ ہے اس کی مثال نہیں، تو وہ خود ہی شعر کہہ کے اور دے دیتے تھے اور وہ استناد کے درجے کو پہنچی ہوئی بات ہوتی تھی. اچھا اب ظاہر ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ فارسی کے یہ سلیم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں میں بعض سلیکشن بورڈز میں جاتا تھا، وہ اس پہ لکھا ہوا ہوتا تھا لینگویجز نون، آگے لکھ دیتے تھے عربک پرشین فلا فلا، تو ان کی فارسی بس اتنی بتا سکتے تھے فارسی میں. عربی قرآن شریف پڑھ لیتے لیکن سامنے لکھ دیتے تھے عربک. تو ایسے ہی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی انگریزی کی استعداد ہمیں معلوم ہے کتنی ہوگی، ہے نہیں، لیکن اب رواج تھا اس زمانے میں کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ جو فلاسفرز ہیں جتنے اب انہوں نے تذکرہ کیا ہے، بعض بزرگوں کا تذکرہ کیا ہے، بعض ہمارے ہاں جو مجلسی علم تھا اس میں بڑی جان تھی. جو ہم یہ ایک جملہ لکھا جاتا تھا کہ علوم متداولہ، اب یہ جو علوم متداولہ تھا اس کا مطلب یہ کہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ شعر پڑھ لیتے تھے، ان کو جو منطق بھی، حکمت بھی، تاریخ بھی، سیرت بھی سب پڑھایا جاتا تھا. اور جو لوگ ان سے ملے ہیں اور وہ بتائیں گے آپ کو کہ وہ بہت فکر انگیز گفتگو کرتے تھے اور ان کی زندگی میں بظاہر وہ ایک شاعر کے طور پر ایک لاابالی زندگی، آپ فاروق جمال کو دیکھ کے اندازہ نہ کریں وہ ایک بہت ہی مرتب زندگی تھی. وہ ایک خاص وقت سے اٹھتے تھے، خاص وقت سے شعر لکھتے تھے، خاص وقت سے کھانا کھاتے تھے، خاص وقت پر ان لوگوں کو کمرے سے باہر نکال دیتے تھے. تو ان کی زندگی بے حد منظم اور بہت ہی مرتب زندگی انہوں نے گزاری. اور یہ جب آپ اس کو کتاب کو دیکھیں گے تو اچھا کچھ نہیں ہے، اگر آپ کو ہر صفحے سے اگر آپ یعنی میں تو کوئی شاعر وار کیا ہوں، لیکن تھوڑا بہت جو بھی میں نے پڑھا ہے میں تو اس سے 2-4 لفظ روزانہ پڑھ لیتا ہوں اور یاد کر لیتا ہوں. اور مجھے لغت کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کی صنعت سے یاد کر لیتا ہوں. تو جوڑ صاحب کی کتاب پڑھیے، اس سے استفادہ کیجیے. کہیں پر وہ باتیں آپ کے مسلمات کے خلاف کہیں وہ بات کر رہے ہیں کوئی
ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. کہ آپ کا جو خدا ہے، ہمارا جو خدا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے اتنے سورہ رحمان نعتیں اس قدر خوبصورت لکھی ہیں، جس نے امیر المومنین کا ایسا قصیدہ لکھا ہے، جس نے امام حسین کے 9 مرثیے لکھے ہیں، جس نے انگریزوں کے خلاف اس وقت جد و جہد کی جس وقت کوئی جد و جہد کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا. یعنی کمپنی بہادر سے خطاب وغیرہ جو ہے وہ بہت پہلے، ابھی ترقی پسند تحریک کے یعنی 1935 سے کہیں پہلے. اب یہ جو آپ روزانہ جب کبھی کوئی ایک خاص طبقہ برسر اقتدار آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اب بوئے گل نہ موج سوا مانگتے ہیں لوگ، وہ حفظ ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ. یہ لو کی دعا انہوں نے اس وقت مانگی تھی، یعنی 1922 کے قریب کہیں ان کی کسی نظم کا یہ حصہ ہے. تو وہ بہت ہی انگریزوں کے خلاف، زمینداروں کے خلاف، علماء کے خلاف جو ایک استحصالی نظام تھا ہمارا، اس کے خلاف مسلسل وہ لکھتے رہے. کس نے لکھا ہے کہ خدا کے حکم سے حوروں کے شوہر، یہ لمیاں کیا، یہ قیامت کے دن، اور یہ جو سر پہ جب کیریکیچر لکھا ہے کہ سر پہ چھٹیاں مردہ چوہے کی طرح پھولی ہوئی. تو جب کسی کو مارتے تھے، کوئی اردو شاعری میں کسی نے کیریکیچر اس قدر اچھا نہیں لکھا جتنا جو صاحب نے لکھا. اس کو پڑھیے، اس کو سیکھیے. ضروری تھوڑی ہے کہ آپ ان کے ہر مصرے سے، میں تو ان کے شوخ مصروں سے بھی سیکھتا ہوں. باہوں کی چمن میں کبھی ایفا شدہ وعدے، باہوں کے چمن میں کبھی ایفا شدہ وعدے، بستر کی شکن میں کبھی ٹوٹے ہوئے پیما. باہوں کے چمن میں کبھی ایفا شدہ وعدے، بستر کی شکن میں کبھی ٹوٹے ہوئے پیما. خوش ہو تو مسلمان، جو ناخوش ہو تو کافر، جب موج میں آ جائے نہ کافر نہ مسلمان. جی تو بھائی ہم نے تو اسی سے سیکھا کہ وہ کب منزل آتی ہے جب آدمی نہ کافر رہتا ہے نہ مسلمان رہتا ہے. اب یہ میں یعنی یہ بات یہاں کہہ رہا ہوں، ایک آدھ آدمی یہاں ایسا ہوگا کہ جو جانتا ہوگا کہ وہ جو یہ فاروق جماعت جانتا ہے، اور فاروق جماعت یہ بھی جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ جو فتنہ آخر الزماں جن بی بی کا تذکرہ ہے وہ اسی شہر میں رہتی ہیں. اچھا خیر، مگر جو صاحب نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا اس طرح سے، کوئی نام نہیں لیا کبھی نہایت. اچھا اگر آپ نے ان سے گفتگو کی ہو، ان کی گفتگو میں آپ سنتے جائیے اور بس سنتے جائیے. یعنی مطلب بولتے تھے، شعر کی طرح بولتے تھے، اور ان کے جو مصرے ہیں، ان کا جو شکو ہے، ان کے جو لہجے کی صلابت ہے، ان کی جو تکرار لفظی سے جو آہنگ پیدا کرتے ہیں، وہ کیسا ہے، کیسا تنوع ہے. یہ شاعری پہ بات کرنے کا یہ محل نہیں ہے، مگر ان کی نثر کا جو آہنگ ہے وہ شعر کے کتنا قریب ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے. کتاب خرید کے پڑھیے اور لطف اندوز ہوئیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. بڑی مہربانی بہت کریں. افتخار اردو بہت محترم افتخار عارف صاحب، جوش صاحب کی اس آخری نثری تحریر فکر و ذکر کے صدر گرامی قدر اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. میں ان کا انتہائی ممنونیت کے ساتھ احسان مند ہوں کہ ناسازگی طبع کے باوجود وہ جوش صاحب کی اور لفظ کی محبت میں تشریف لائے. بہت شکریہ سر. عارف صاحب نے فرمایا کہ فرخ کی اور جوش صاحب کی جو زندگی تھی وہ مرتب زندگی. جوش صاحب سر اپنی مرتب زندگی کے بارے میں کوئی 2-3 اشعار کہہ گئے تھے، اگر آپ اجازت دیں. جوش صاحب نے کہا کہ اے شخص اگر جوش کو تو ڈھونڈنا چاہے وہ پچھلے پہر حلقہ عرفان میں ملے گا، اور صبح کو وہ ناظر نظارہ قدرت طرف چمنوں صحن بیاباں میں ملے گا، اور دن کو وہ سرگشتہ اسرار و معانی شاعرائے ہنر و کوہ بیاباں میں ملے گا، اور شام کو وہ مرد خدا رند خرابات رحمت قدع بادہ فروشہ میں ملے گا، اور رات کو وہ
खलवती काकुल रुखसार बदमे तरब कूचे खुआ में मिलेगा, और होगा कोई जबर तो वो बंदा मजबूर मुर्दे की तरह कल्ब एहजा में मिलेगा। मैं जोश साहब के नशार के साथ कि रोशनी रखचिंदगी ताबिंदगी आदमी हाँ आदमी हाँ आदमी, आदमी की खाक में पैगंबरी, एक फ़कत पैगंबरी क्या दावरी, और शरह सदर करे आदमी, आदमी की कदर करे आदमी। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून है, एहसान, बहुत नवाजिश, बहुत करम। और चाय आप हमारे साथ प्लीज़ आप इल्तिमास है कि चाय पीजिए।